اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات سورہ مبارکہ کوثر قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ مگر قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان۔ میں اور آپ جس جگہ بیٹھے ہیں اس جگہ بیٹھنے سے اینک تبدیل ہوتی ہے۔ یہاں بیٹھنے والا حقیقت دیکھتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بیٹھنے والا چشم سر سے نہیں بلکہ چشم جان سے دیکھتا ہے۔ خبردار کسی کو چھوٹا دیکھ کر حقیر نہ مانیے گا اور کسی کو لمبا دیکھ کر امیر نہ مانیے گا۔ یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، راستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، سوچنے لگا کہ یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ لوگوں نے مجھے دیکھا کہ میں سانپ سے کھڑا احتیاط کر رہا ہوں تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ مولانا کو دیکھو، بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں۔ ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، ایک چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آیا، کھڑا ہو کے کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے، میں نے اسی پر پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ یہ جگہ میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں خبردار مہنگے کپڑوں میں اگر کسی کو دیکھیں تو کپڑوں کی بنیاد پر احترام نہ کیجیے گا۔ بڑی گاڑی سے اترنے والا امیر نہیں ہوتا، جس کا کالر ادھڑا ہوا ہو وہ فقیر نہیں ہوتا۔ خیال رکھیے گا
نہ گھر کی بنیاد پر، نہ گاڑی کی بنیاد پر، نہ کپڑوں کی بنیاد پر۔ ویسے بھی یہ دنیا واہمات کی جگہ ہے، توہمات کی جگہ ہے، دھوکے اور فریب کی جگہ ہے۔ اس کا تو کام ہی دھوکہ دینا ہے۔ اسے تو جتنا علی نے پہچانا ہے کوئی اور جانتا ہی نہیں ہے۔ جی، اس کا تو کام ہی قدم قدم پر بہکانا ہے۔ جی، میں اور آپ محفل میں جوتیاں اتار کے آئے ہیں نا، سب جوتیاں باہر اتار کر آئے، کوئی جوتیاں پہن کے نہیں بیٹھا۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ میں کراچی میں جس جگہ رہتا ہوں اس کے ساتھ امام بارگاہ بھی جڑا ہوا ہے، مسجد بھی ہے، دارالتحقیق بھی ہے، ریسرچ سینٹر بھی ہے، اسکول بھی ہے، ہاسپٹل بھی ہے، ایک مجموعہ ہے خدمات کا۔ تو میں اپنے گھر سے نکل کر مسجد کے صحن سے گزر رہا تھا اپنی سواری کی طرف، تو میں نے دیکھا دو لڑکے آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ باہر نکلو گے تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا تم باہر نکل کے کیا بتاؤ گے؟ کہنے لگا مولانا یہ امام بارگاہ ہے، لڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں نے یقین جانیے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ میں نے کہا کم سے کم تم نے یہ تو بتا دیا کہ ہر جگہ سرخ بتی، مجھے ماننا پڑے گا کہ کہیں سبز بتی ہے، کہیں سرخ بتی ہے، کہیں پیلی بتی ہے۔ میری زندگی میں کہیں تو مجھے رکنا ہوگا نا۔ بس جو اپنی حدوں کو پہچانا، جو اپنی حدوں کو پہچانتا ہو اسی کو حسینی کہتے ہیں۔ جو جانتا ہو کہ مجھے اس سے آگے نہیں جانا چاہیے، دقت فرمائی آپ نے۔ تو ہم امام بارگاہ کے اندر دنیا چھوڑ کر آئیں۔ امام بارگاہ کے باہر کوئی فیکٹری کا مالک ہوگا، کوئی 21ویں گریڈ کا افسر ہوگا، مگر امام بارگاہ میں آنے کے بعد سب حسین کے فقیر ہیں۔ ایک فیکٹری کا مالک مجلس میں بیٹھا تھا، اس فیکٹری میں 100 گاڑیاں، 100 گاڑیوں کے 100 ڈرائیور، ہو سکتا ہے 100 گاڑیوں کے 200 ڈرائیور ہوں۔ تو ایک ڈرائیور کودتا پھانتا آیا اور اپنے ہی مالک کے آگے آ کے بیٹھ گیا، اور بیٹھتے بیٹھتے مالک کو لات بھی مار دی۔ یہ مڑ کر دیکھنے لگا کہ یہ کون ہے جو میرے آگے بیٹھا ہے، تو دیکھا تو اسی کی فیکٹری کا ڈرائیور تھا۔ تو یہ بھی کچھ کہنے جا رہا تھا کہ ایک دم حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے، یہاں جو بھی بیٹھا ہے وہ حسین کا فقیر ہے۔ میں کہتا ہوں فرش عزا کا ایک بڑا نتیجہ وہ ذات کی نفی ہے، اپنی ذات کی نفی ہے۔ جی، ہم فرش پر بیٹھنے کی عادت کرتے ہیں، اور جو فرش پر بیٹھنے کی عادت کرے اسی کو عرش کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ یہ جگہ معمولی جگہ نہیں ہے، یہ اینک بدلنے کی جگہ ہے، دید تبدیل کرنے کی جگہ ہے۔ تو خبردار، چھوٹا سورہ ضرور ہے، تین آیتوں پر مشتمل سورہ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سے چھوٹا سورہ نہیں ہے قرآن میں، سب سے چھوٹا سورہ، 3 آیتوں پر مشتمل سورہ، مگر عجیب حسن ہے۔ اللہ نے اس سورے میں جتنے الفاظ نازل کیے ہیں وہ کیونکہ سیدہ کے نام کر دیے، اس لیے پھر قرآن میں دوبارہ وہ الفاظ نازل ہی نہیں کیے۔ ان اعطینا یہ ترکیب پھر نہیں ملے گی آپ کو، کوثر کا لفظ پھر دوبارہ نہیں ملے گا قرآن میں، فصل لربک وانحر یہ ترکیب پھر قرآن میں نہیں ملے گی، ان شانئک هو الابتر یہ ترکیب پھر قرآن میں نہیں ملے گی۔ جو فاطمہ کو دے دیا وہ کسی اور کو کیسے دیا جائے؟ حضرت زید شہید کو جب حجاج ابن یوسف نے گرفتار کیا، دربار میں لا کے کھڑا کیا، آپ کا ہونٹ کٹ گیا تھا، خون بہ رہا تھا، ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہوئی تھیں، کہنے لگا آخری بات کرو، تمہیں مارنا ہے ہمیں، تمہارا سر اتارا جائے گا، آخری بات کرو، آخری خواہش، آخری بات، زندگی کی آخری بات۔
تو حضرت زید شہید نے مولا علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے. وہ کہنے لگا میں تو تم سے آخری بات کر رہا تھا کہ آخری بات کرو. تو تاریخی حسین جملہ ہے. حضرت زید شہید فرماتے ہیں ہماری پہلی بات بھی علی ہے, ہماری آخری بات بھی علی ہے. علی کے علاوہ ہماری کوئی بات ہی نہیں ہے. قرآن کی آیات پر آیات کی تلاوت, مولا کے فضائل قرآن کی آیات کے ذریعے زید شہید پڑھ رہے تھے. تو اس نے کہا کہ تمہیں کوئی اور بات نہیں ہے کرنے کو؟ تو فرمانے لگے انہانی ان تلاوت القرآن, کیا تم مجھے قرآن پڑھنے سے روک سکتے ہو؟ میں تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں. کہنے لگا بتاؤ مریم افضل ہے یا فاطمہ؟ حضرت زید شہید نے فرمایا فاطمہ زہرا سے مریم کا کوئی مقایسہ نہیں ہے. مریم کی عظمت اپنی جگہ, مگر زہرا زہرا ہے. کہنے لگا ان کی شان میں تو سورہ آیا ہے, حضرت مریم کی شان میں تو پورا سورہ ہے, ان کے نام کا سورہ ہے. تو حضرت زہرا کے لیے کوئی سورہ آیا؟ زید شہید نے فرمایا پورا قرآن آیا. صلوات پڑھیں عظمت سیدہ پر. توجہ کر لیا آپ نے؟ تو بحث تو دسترخوان تو ہم نے اتنا بڑا بچھا دیا ہے. یہ نام تو فاطمہ ہے مگر یہ ایک نہیں ہے. جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو کوئی محمد, کوئی حسن, کوئی حسین, فلم تملنا, اور جب یہ چادر میں آ جاتے ہیں تو ہم فاطمہ, یہ سب فاطمہ ہوتے ہیں. جی کیا کہا جبریل نے؟ یا رب ومن تحت الکسا. اچھا جبریل تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ تم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ جی پرانے نمک خوار ہو, روٹیاں لے جاتے رہے ہو, آیتیں لاتے رہے ہو, چکی چلاتے رہے ہو, تم تو اس دروازے پر زیادہ آئے ہو. امام احمد ابن حنبل اہل سنت کے عالم دین مشہور ہیں, اگرچہ وہ ہمارے عالم ہیں. یہ ہم نے تقسیم کر دیا کہ وہ ان کے عالم, یہ ہمارے عالم. جتنے پکے مولائی یہ لوگ تھے, اگر میں امام احمد ابن حنبل کو پڑھنا شروع کر دوں تو شاید لوگ ان سے ہاتھ اٹھا لیں. توجہ. امام اعظم ابو حنیفہ جتنے پکے شیعہ تھے, جی مجھ سے کبھی بات ہو, 18 دلیلیں میرے پاس کہ امام اعظم ابو حنیفہ شیعہ تھے. کبھی بات ہوگی. امام احمد ابن حنبل کے پاس حنبلی جو جن کو اپنا مقلد مانتے ہیں, اپنا مرجع مانتے ہیں, تو ان کے پاس ان کا مرید ایک شیعہ دوست کو لے گیا اپنے ساتھ, اور امام احمد ابن حنبل سے کہا کہ حضور یہ فرمائیں جبریل نبی مکرم پر کتنی دفعہ نازل ہوئے؟ احمد حنبل نے فرمایا کہ 12,000 دفعہ. کہا آیتیں تو 6,000 کچھ ہیں, یہ 12,000 دفعہ کیسے نازل ہوئے؟ کہ صرف آیتیں تو نہیں لاتے تھے. جبریل کا کام صرف قرآن لانا تو نہیں تھا, جبریل چکی بھی چلاتے تھے. جبریل اہل بیت کے گھر میں صفائی ستھرائی بھی کرتے تھے. جبریل اس دروازے پر آ کر تسبیح سیدہ بھی پڑھتے تھے. جبریل صرف آیتیں تو نہیں لے کر آتے تھے, جبریل کا آنے کا سبب صرف قرآن نہیں تھا. 12,000 دفعہ سرکار پر جبریل نازل ہوئے. اب شیعہ دوست کو چٹکی بھرنے کے لیے کہنے لگے علی پر بھی کبھی جبریل آئے, تاکہ یہ شیعہ دوست ذرا شرمندہ سا ہو جائے. سوچ رہے ہوں گے نا, کہیں گے علی پر کیا مطلب آنے کا. تو فوراً امام احمد ابن حنبل نے فرمایا ہاں جبریل علی پر بھی آئے. کہا حضور کتنی دفعہ؟ کہا 24,000 دفعہ. کہہ لیں حضور نبی پر تو 12,000 اور علی پہ 24,000. کہہ لیں تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. جی میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. جب شہر میں آؤ گے تو دروازے پہ 2 دفعہ جانا پڑے گا, آتے بھی جاؤ گے جاتے بھی جاؤ.
माशाअल्लाह। तो जिब्रील तुम्हें नहीं पता कौन है? तुम पूछ रहे हो या रब वमन तहतल किसा, ए अल्लाह चादर के नीचे, ए रब चादर के नीचे कौन है? तो जिब्रील से मैं सवाल कर रहा हूँ, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से सवाल कर रहा हूँ कि आपको नहीं पता कौन है चादर में? तो अजब नहीं जिब्रील का जवाब आए। ये जब अलहदा अलहदा होते हैं तो पहचानने में आते हैं, और जब ये एक जगह जमा हो जाते हैं तो मैं भी नहीं पहचान सकता, मेरे बस की नहीं है कि पहचानूं ये कौन है। या अल्लाह तू बता दे। अब अल्लाह ने क्या बताया? अल्लाह ने क्या बताया? अल्लाह ने फरमाया हम फातिमा। उलमाए किराम अरबी अदब जानने वाले बैठे हुए हैं। हम फातिमा जुमला इस्मिया है जी, मुब्तदा मौखर है, खबर मुक़द्दम है। यसहु सुकूत जुमला ताम्मा है, यहाँ रुक जाया जाए तो बात पूरी है, इसके बाद कुछ भी ना बोले तो बात पूरी है। जुमला नाकिस नहीं है, जुमले में गुंग नहीं है, जुमला गूंगा नहीं है। हम फातिमा, ये सब फातिमा है। जब इनकी हकीकत को देखा जाए तो ये सब फातिमा है। जब मसादीक में तब्दील किया जाएगा तो एक मोहम्मद है, एक अली है, एक हसन है, एक हुसैन है, ये सब फातिमा है। अजीज़ान गिरामी, मैं और आप आजिज़ और आरी और खाली और मजबूर और नातवान हैं इस दरवाज़े पर कि हम समझ सकें कि ये कौन है। मेरी और आपकी मिसाल तो ऐसी है जैसे समंदर के किनारे कोई खड़ा होकर समंदर की तारीफ़ें कर रहा हो। उसे क्या पता इसकी गहराई कितनी है, उसे क्या पता इसकी वसअतें कितनी हैं, उसे क्या पता है इसके अंदर क्या क्या अल्लाह ने मखलूक़ात रखी हैं। इस समंदर में उतरने के लिए तो मलक मुकर्रब चाहिए, बल्कि मलक मुकर्रब भी बाज़ औक़ात समंदर की तह तक नहीं पहुँच पाता। इस समंदर को समझने के लिए उसी की हकीकत का वजूद चाहिए, तब जाके इस समंदर को समझ सकेगा। चार चीज़ों का इल्म तो मुझे और आपको हासिल ही नहीं हो सकता। क़यामत के बारे में मैं और आप नहीं जान सकते कि कब आएगी। जी, कुरान पुकार के कह रहा है, 1400 साल से कह रहा है कि करीब है। जी, 1400 साल से आवाज़ें आ रही हैं कुरान की तिलावत पढ़ने वालों से, पढ़ने से कि ये साथ करीब है, ये साथ क़यामत करीब है। तो हाँ, इतनी ही करीब है जितना एक सांस के अंदर जाने और बाहर आने का फ़र्क होता है। इसको हमें नहीं पता कि क़यामत कब आएगी। हम क़यामत की आमद का इल्म नहीं रखते, हमें बताया भी नहीं गया है, वो बताना भी नहीं चाहता हमें। माँ के शिकम में जनीन अगर उसको दुनिया के बारे में बताएंगे तो कहेगा क्या बातें कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। क़यामत का इल्म हमें नहीं है। दूसरी चीज़ इसका इल्म हमें नहीं है, वो है शब क़द्र। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता शब क़द्र क्या है। तीसरी चीज़ इसका इल्म हमें नहीं है, वो है अहवाले विलादत आइम्मा। आइम्मा की विलादत का हाल हमें नहीं पता। एक लम्हे पहले आकर बीबी हकीमा फरमाती हैं, वहां तो आसारे हमल ही नहीं है, वहां तो कोई बच्चे की आमद का आसार ही नहीं है। और इमाम अस्करी फरमाते हैं, ए फूफी जान, ये अम्र इलाही है, आप वापस कमरे में हुजरे में जाइए। और बीबी जब हुजरे में जाती है तो क्या देखती है? एक नौनिहाल बच्चा सजदे में है। हमें आइम्मा की विलादत का हाल नहीं पता। अच्छा, इस लफ्ज़ से भी नहीं चिढ़े, लफ्ज़ विलादत से नहीं चिढ़े। मैं बच्चों से कह रहा हूँ कि जी विलादत नहीं होती आइम्मा के यहाँ, आइम्मा के यहाँ ज़ुहूर होता है, इससे चिढ़े नहीं। ये मिंबर इल्म का मिंबर है, जहालत फैलाने का नहीं है। ऐसी कोई बात इस मिंबर से ना किया करें जिसको संभालना मुश्किल हो जाए। मैं जिस धड़ल्ले से इस मेंबर पे बैठ के बात कर रहा हूँ ना, बहादुर तो जब कहलाऊंगा जब टीवी पे भी ऐसे ही बोलूँ। हमारी कोई बात छुपी भी नहीं है, लिहाजा ये बात क्लिप बनते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं। जी वो कह रहे थे कि आइम्मा की विलादत नहीं होती, तो कुरान में अगर 4 आयतें कोई दिखा दे मासूमीन की विलादत के लिए तो गर्दन झुक जाएगी शर्म से। तो क्यों ऐसी बात कर रहे हो जो संभाल नहीं सक रहे हो? अगर कोई 50 आयतें 50 हदीसें दिखा दे आइम्मा की कि आइम्मा ने अपने लिए लफ्ज़ विलादत बोला है, तो क्या करोगे? नहीं, हमारी किताब। अच्छा, हमारे यहाँ एक अजीब मिजाज है। अभी एक साहब ने क्लिप डाला कि हज़रत अबू बकर ने जनाब ज़हरा की नमाज जनाजा पढ़ाई, तो हमारे ही दोस्त कहने लगे हमारे उलमा गलत हैं, अपनी किताबों में गलत बातें लिखी। फ़ौरन अपने उलमा के खिलाफ शुरू हो गए। उसको क्यों नहीं बोल रहे कि झूठी रिवायतें सुना रहा है? हमने तो कभी दावा ही नहीं किया कि बिहारुल अनवार में सारी रिवायतें सही हैं।
ہم نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ کتب اربعہ میں ساری روایتیں صحیح ہیں. آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. ہماری کتابوں میں ساری طرح کی حدیثیں ہیں، یعنی کوئی 18 قسمیں حدیثوں کی، ساری قسمیں ساری کتابوں میں. لہٰذا ہم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ اصول کافی میں، فروع کافی میں، ملا حجر الفقی میں، استبصار میں، تہذیب میں، وسائل الشیعہ میں، بحار الانوار میں ہماری ساری حدیثیں صحیح ہیں. اس کے اندر نہیں، ہر قسم کی حدیث ہے. توجہ ہے؟ تو فوراً اپنے اوپر اپنے لوگوں پر اٹیک نہیں کریں. خود ان کے نزدیک بھی، ان کی کتابوں میں بھی یہ روایت ضعیف ہے، جھوٹی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر نے نماز پڑھائی جناب زہرا کی. کیا ہو گیا آپ کو؟ پڑھ میں رہا ہوں، گھبرا آپ رہے بھائی. میں الحمدللہ کوئی ان نون آدمی نہیں ہوں جی. میں آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. جو بات کرو بات دلیل سے ہونی چاہیے، دھڑلے سے ہونی چاہیے. اور شاید مجھ سے زیادہ کوئی اتحاد بین المسلمین کا کوئی داعی نہیں ہے اس ملک میں. وہ ایک تکفیری ملا نے کہا تھا نا کہ پاکستان کے سنیوں کو اتنا بیدار کر دوں گا کہ شیعوں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے سنی. ابھی 1 سال نہیں گزرا تھا اس کے اس بیان کو جناب سرور چشتی اجمیر شریف سے، جو بریلویوں کے سنیوں کے ایک بہت بڑے پیر ہیں، وہ مجھے دستار باندھنے کراچی آئے. اور ہمارے دیوبندی بھائیوں کا جو اس وقت سب سے معتبر نام، بہت معظم نام، مولانا طارق جمیل، وہ کتنا مجھ سے پیار کرتے ہیں وہ پورا پاکستان جانتا ہے. تو مجھ سے زیادہ بہتر کوئی اتحاد بین المسلمین والا شاید ہی کوئی ہو. میرے بزرگوں نے، میرے اس میں کرنٹ ہے بھائی، میرے بزرگوں نے یہ بھی میرا جا رہا ہے اس میں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. توجہ کر رہے ہیں؟ خادم توجہ ہے میرے ساتھ؟ پلٹ آئیے، واپس آ جائیے. تو یہ والی بات اتحاد کی اپنی جگہ. میں نے کل کراچی سے جب میں اسلام آباد کی فلائٹ میں آیا تو کراچی ایئرپورٹ پہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا تھا. تو ایک دیوبندی عالم نماز پڑھا رہے تھے. ہم نے صف میں کھڑے ہو کے ان کے پیچھے نماز پڑھی. ہم باتیں کرنے والے داعی اتحاد نہیں ہیں، عمل کر کے دکھانے والے. یہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ علیحدہ بات ہے، اور اصولوں سے ہاتھ اٹھا لینا علیحدہ بات ہے. اتحاد کا مطلب اصولوں سے ہاتھ اٹھانا نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ کہنا کہ مولا کائنات تمام انبیاء سے افضل ہیں، یہ توہین انبیاء ہے. اور پاکستان کے آئین اور دستور میں جو توہین انبیاء کی سزا ہے وہ ان صاحب کو دی جائے گی جنہوں نے بھی یہ جملہ کہا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہیں. انہیں وہی سزا لگائی جائے گی، وہی دفعہ لگائی جائے گی جو توہین انبیاء کی دفعہ ہے. تو ہم نے ٹی وی چینل پہ بات کی تھی، سوشل میڈیا پہ یہ بات کی تھی کہ اگر یہ کہنا کہ مولا کائنات انبیاء سے افضل ہیں یہ توہین انبیاء ہے، تو یہ کہنا کہ حضرت ابوبکر مولا علی سے افضل ہیں یہ توہین اہل بیت ہے. غلط بات ہے جی. اصولوں پر سمجھوتا نہیں ہے. اصولوں پہ سمجھوتا نہیں ہے جی. بہت آرام سے بات کی جائے، بڑے تسلی سے اور دلیل. میں نے ایک صاحب سے کہا ایک بہت بڑا نام ہے دیوبندیوں کا، اور دیوبندی سب تکفیری نہیں ہے. دیوبندی بھائیوں میں سب تکفیری نہیں ہے، ایک گروہ ہے جو تکفیری ہے. تو میں نے تکفیریوں سے کہا، ہمیں مولانا، میں نہیں بتاؤں گا کون سے شہر سے کہاں جا رہا تھا تو شاید وہ مولانا سمجھ میں آ جائیں، لیکن جہاز کا سفر تھا ہمارا.
تو میں معلوم ہوا کہ وہ بھی جہاز میں. میں نے اپنے دوستوں سے کہا سیٹ ہماری ایک ساتھ کروا دو, اس سے اچھا موقع تو ملے گا نہیں. تو انہوں نے مجھے کان میں آ کے کہا یہ فلاں ہے. میں نے کہا انہیں بھی پتہ ہے کہ میں فلاں ہوں. جی تو ہم ساتھ بیٹھے, مولانا کو بھی بڑا حوصلہ ملا. مولانا نے کہا جی میں بھی چاہ رہا تھا, آپ کو دیکھا میں نے اور ہم اچھا ہوا ساتھ بیٹھ گئے. تو رستے پر بڑی باتیں رہیں. میں ساری باتیں تو اپنا وقت نہیں لوں, آپ کا وقت نہیں لوں گا. تو مگر میں نے ایک بات ان سے کی. میں نے کہا مولانا اپنے دوستوں سے کہیے ہمارے خلاف اسلحہ جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے وہ رکھ دیں. اسلحے سے کوئی انہیں فائدہ نہیں ہو رہا, ہمیں مار کر انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں. وہ ہمیں مار کر مضطرب ہے, ہم مر کے مطمئن ہیں. جی وہ ہمارے بدن کو مارتے ہیں, ہم ان کے نظریے کو مارتے ہیں. ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی, ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا اس ملک میں. اگر جو شہادتیں ہوئی ہیں تو مرنا تو سب کو ہے. کوئی ہیپیٹائٹس بی سی میں مرے گا, کوئی ایکسیڈنٹ میں, کوئی ہارٹ فیلئر میں, مرنا تو سب کو ہے. بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے؟ بہتر نہیں ہے علم اٹھائے ہوئے دم نکلے؟ تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے. جو لوگ سرخ روح ہے, جنہوں نے شہادتیں پائیں, ان کا مقام بہت بلند ہے. اور جن کے خانوادے, شہیدوں کے جو خانوادے ہیں, ان کی عزت آپ دیکھتے ہیں نا کتنی ہے. بڑے فخر سے تعارف کروایا جاتا ہے یہ فلاں شہید کا بیٹا ہے. جو ایسے ہی مر گئے وہ گم ہو گئے, اور جو شہید گیا ہے اس دنیا سے وہ زندہ ہے. اس کے پورے خانوادے کی عزت بڑھ گئی. یہ نظام ہے اللہ کا. میں نے مولانا سے کہا مولانا اپنے دوستوں سے کہیے کہ وہ اسلحہ رکھ دیں, ہمارے خلاف اسلحہ نہیں استعمال کریں, ہمارے خلاف قلم استعمال کریں, ہمارے خلاف کتابیں لکھیں. کہنے لگے مولانا بڑے جگر کی بات ہے, بڑے حوصلے کی بات ہے, آپ اپنے مخالفوں کو دعوت دے رہے ہیں. میں نے کہا مولانا سوال کا ہونا عیب نہیں ہے, جواب کا نہ ہونا عیب ہے. بات کرو, اعتراض کرو, ہم بتائیں گے نا. جی یا علی مدد میں بولتا ہوں, تشریح تم کیسے کرو گے؟ تم سے مراد جو بولتا نہیں ہے. جی ماتم میں کرتا ہوں, جو ماتم کرتا نہیں ہے وہ کیسے تشریح کرے گا؟ کالے کپڑے میں پہنتا ہوں تو شرح بھی, وضاحت بھی تو میں کروں گا نا. ہم سے پوچھ نہیں رہے. میں پوری دنیا میں اسی لباس میں پھرتا ہوں, نوکر ہوں آپ سب کا. میں اپنے تصور میں آپ سب کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہوں, آپ بی بی کے محب ہیں. جی پوری دنیا میں اسی لباس میں پھرتا ہوں, اور کوئی سفر ایسا نہیں ہے جو کوئی برابر میں آ کے نہ بیٹھا ہو اور یہ بات نہ کی ہو کہ آپ شیعہ مولوی ہیں, آپ سے سوال کر لوں. جی اب تو ویسے پہچاننے لگے ہیں, لیکن جب پہچانتے نہیں تھے, جب بھی کہتے تھے آپ شیعہ مولوی ہیں آپ سے سوال کر لوں, تو پہلا جواب تو میں یہ دیتا ہوں کہ میں پہن کے ہی اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں. ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں. جی ہمارے بارے میں خود سے, ہم سے نہیں پوچھتے. خدا کے لیے ہم سے پوچھو. جی ہم سے پوچھو 40 پاروں کا قرآن, 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی, بکری تمہاری ہے, جواب ہم دیں. یہ نیاز جب بناتے, ناراض تو نہیں ہو رہے آپ مجھ سے؟ باہر والے بھی میرے ساتھ ہیں, تو ایک وہاں سے صلوات یا نعرہ آنا چاہیے. الحمدللہ بات دلیل سے اور استدلال سے ہو, بات سمجھا کر ہو اور معقول ہو. کہنے لگے جی بچوں کو کاٹ کے نیاز پکاتے ہیں. اب تک وہ گھسا پٹا کوئی 400 سال پرانی بات, جی وہ اب تک چلی آ رہی ہے. بحرائن ایئرپورٹ پہ مجھے پوری فیملی ڈاکٹر تھی, ابا, پوتا, پوتی, بہو, بیٹا, سب ڈاکٹر. کہنے لگے کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا تہران سے آ رہا ہوں. کہنے لگے وہاں تو سارے کافر رہتے ہیں. یہاں سے بات شروع ہوئی اور کہنے لگے وہ تو بچوں کو کاٹ کے نیاز بناتے ہیں. میں نے کہا آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ آج سوشل میڈیا کا دور ہے. اگر کسی محلے, نیاز تو ہر محلے میں ہو رہا ہے, نیاز ہر محلے میں ہو رہی ہے, امام بارگاہ ہر محلے میں ہے نا, تو کسی محلہ کے 2 بچے تو گم ہوئے ہوتے.
کہ بھائی وہ شیعوں کی نیاز ہو رہی ہے، ہمارے بچہ گم ہو گیا. کیا باتیں کر رہے ہو خواہ مخواہ کی جی. خبردار میرے عزیزوں، میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ خود نیاز بنائی خود کھا لی. کارنامہ یہ ہے انہیں کھلاؤ جو نیاز کھاتے نہیں ہیں، انہیں نیاز پہنچاؤ جو کھاتے نہیں ہیں. ایک دفعہ لوٹا دیں، دل چھوٹا نہ کیجیے گا، دوبارہ بھیجیے گا. دوبارہ لوٹا دیں، دل چھوٹا نہ کیجیے گا، تیسری دفعہ پھر بھیجیے گا. مجھے نہیں لگتا کہ تیسری دفعہ سے زیادہ آپ کو بھیجنا پڑے گی. اب وہاں سے نیاز آئے گی، ہم بھی نیاز کرتے ہیں. اخلاق، کردار، محبتوں کا جو اثر ہے وہ کسی چیز کا نہیں ہے. پیار سے بات کرنے کا جو اثر ہے وہ کسی چیز کا نہیں ہے. لہٰذا اپنے رویوں کو ہمیں بدلنے کی بھی ضرورت ہے جی. اگر کوئی جلوس کے اندر آ گیا، اس کی داڑھی لمبی ہے تو اس کو ہم یہ سمجھیں کہ غیر ہے، نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. ہماری مسجد میں اگر کوئی سنی آ جائے تو چائے پلائے بغیر نہ جانے دیجیے گا. ابھی ایک کراچی میں جوان شیعہ ہوا ہے، اس کا نام ابو ہریرہ ہے. وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں مشی میں گیا تھا، تو مشی میں شیعہ دوستوں کے ساتھ گیا تھا، تو ایک جگہ شوارما بٹ رہا تھا. کوئی مشی میں تبرک تقسیم ہوتے ہیں نا، نیاز. تو کہنے لگا میرا دل کیا کہ میں یہ کھا لوں، تو مگر رش اتنا تھا، لائن اتنی لمبی تھی. تو ہم نے کہا جی یہاں اگر 2 گھنٹے رکیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے اپنے قافلے سے. تو وہ شیعہ دوست نے مجھ سے کہا، ابو ہریرہ کہنے لگا، شیعہ دوست نے مجھ سے کہا جا کے دور سے آواز لگاؤ، انا سنی. اس نے وہیں سے آواز لگائی، انا سنی. تو وہ بحرینی تھا جو بانٹ رہا تھا نا، وہ اپنے اس چبوترے سے اترا اور ٹوکرا لے کے اس کے پاس آیا، کہنے پہلے تم کھاؤ. اخلاق اور تہذیب اور پیار اور محبت سے جو بات جا سکتی ہے وہ لڑنے سے نہیں جا سکتی، وہ مقابلے کی بنیاد پر نہیں لٹ جا سکتی. اور الحمدللہ ہم عزاداران امام حسین کی تصویر دوسروں سے بہتر ہے. البتہ یہ ذہن میں بھی رہے کہ عزادار صرف شیعہ نہیں ہے، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. جو بھی مجلس میں آ کے بیٹھا ہے وہ حسین کا مہمان ہے، اور نوکر کو خیال رکھنا چاہیے کہ مالک کا کوئی مہمان آیا ہے تو اس کے ساتھ کیسا پیار ہونا چاہیے. اخلاق کے ذریعے سے تو اچھی تصویر ہے الحمدللہ ہماری جی، الحمدللہ اچھی تصویر ہے. توجہ ہے. میں اپنے مضمون سے تھوڑا دور ہونے کا خوف رکھ رہا ہوں، لیکن دل کر رہا ہے ایک بات اور سنا دوں. اچھی تصویر ہے ہماری. میں اترا ایک ایئرپورٹ پہ، مولانا بھی باہر رہتے ہیں، میرے سامنے سے کچھ انگریز گزرے، مجھے اس حلیے میں، اسی حلیے میں رہتا ہوں. تو کہا کہ یہ کیا پہنا ہوا ہے آپ نے؟ میں نے کہا جی مسلمان علماء کا لباس ہے. تو ان میں ایک خاتون تھی، کہنے لگی لباس تو بہت اچھا ہے، بڑی اچھا ڈریس ہے یہ، مگر آپ مسلمان عالم ہیں تو بتائیے پروفٹ کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ میں نے کہا پروفٹ کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں مگر اطاعت گھر والوں کی کرتا ہے. تو کہنے لگے ہاں، جو پروفٹ کے گھر والوں کی اطاعت کرتے ہیں، جو پروفٹ کے گھر والوں کو مانتے ہیں، وہ اچھے مسلمان ہیں. ہم کہیں جا کے پھٹتے نہیں ہیں. ہم کسی کا گلا نہیں دباتے جی، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے. ہم تکلیف نہیں دیتے، کسی کو نام حسین سے تکلیف ہوتی ہو تو اور بات. ہم امام حسین کے چاہنے والے کسی کو تکلیف نہیں دیتے. ہمارا کام ہی تکلیف دینا نہیں ہے. توجہ ہے. جی صلوات ہدیہ کریں گے محمد والے توجہ ہے نا آپ حضرات کی. عزیزو، اللہ کا ہم پر خاص کرم ہے
ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے. اختیارات انہی کے ہاتھ میں ہیں. جی آج صبح میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے کیا تھے وہ پی ایس او کی والدہ کا چیلم پڑھ کے آ رہا ہوں جڑا والا سے، تو جو ہے وہ وہاں آئے ہوئے تھے ڈی آئی جیز آئی جیز اور پتہ نہیں کون کون، 2-3 وزیر تھے اور وزیر مذہبی امور تھے اس پنجاب کے، اور 8-10 تو شخصیات تھیں. تو وہاں ہم نے ایک جملہ کہا تھا کہ اس پاکستان کی بہتری، اس پاکستان کے مستقبل کی بہتری سنجیدگی اور کرپشن سے دوری ہے. اگرچہ لوگ، میں نے وہاں بھی کہا، میں نے کہا پریشان ہے لوگ، وہ کہہ رہے ہیں جی 1.5 سال گزر گئے آپ نے کیا کیا. تو نیتوں کو بہتر کیجئے، رویوں کو بہتر کیجئے، تجربوں کے بنیاد پر لوگوں کے ساتھ معاملات خراب نہ کیجئے. اور ضمناً بات آئی کہ عمران خان ہمارے گھر بھی آئے تھے چل کے، میں بھی گیا تھا ابھی پچھلے دنوں. کوئی 18 مسئلے ہم نے اپنی قوم کے ان کے سامنے رکھے، جس میں سے الحمدللہ 8-10 مسئلے تو حل ہونے کے قریب آ چکے ہیں. ابھی بتا دوں گا تو الجھن نہ ہو جائے، حل ہونے دیجئے پوری طرح اور پھر سب کو پتہ ہی چل جائے گا. اور ہمارا ان سے کسی سے بھی ملاقات کرنا ہمارے لیے کوئی شرف نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی اعزاز نہیں ہے. ہمیں کوئی سینیٹر کی سیٹ نہیں چاہیے. میں نے وہاں بھی کہا تھا، یہاں بھی تکرار کر رہا ہوں کہ میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں اس سے اونچی کرسی نہیں ہے. تو کوئی کرسی ورسی مطلب نہیں ہے. واللہ شرعی قسم کھا رہا ہوں، وضو کے ساتھ بیٹھا ہوں، مسجد کے محراب کے ساتھ بیٹھا ہوں. کوئی غرض نہیں ہے سوائے یہ کہ کسی طرح میری قوم کی عزت میں اضافہ ہو، کسی طرح. کسی طرح توجہ کر لیا آپ نے. اس دروازے سے بہتر دروازہ نہیں ہے، اس سے اونچی کرسی نہیں ہے، اس سے بڑی معراج نہیں ہے جسے مجلس کہا جاتا ہے. تو ہمیں مادی دنیا، لالچ، پیسہ، دنیا، ویسے ہی والدین نے شہنشاہ حسین نام رکھ دیا، مزاج میں بھی کچھ یہی ہے. اپنے مزاج سے پریشان بھی ہوں. تو ٹیڑھا آدمی تو مجھے ویسے ہی اچھا نہیں لگتا. بہت سارے لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے. تو جو گردن کلف لوگ ہیں ویسے ہی وہ اچھے نہیں لگتے، اور اہل بیت کو تو ویسے ہی اچھے نہیں لگتے. ابو تراب کے ماننے والے متکبر نہیں ہوتے. تو اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. اور بہت خوش قسمت ہیں میرے بچے جوان، میری قوم کے بزرگ، اللہ ان کو سالم رکھے، سلامت بیوی کے دروازے پر بیٹھے ہیں. اور آج تم دروازے جلا دو، آج تم گھر پہ آگ لگا لو، کل تو فاطمہ کا ہے. محشر میں جب بیوی کی آمد ہوگی، جی سیدہ کی آمد ہوگی، ایسا لگے گا کائنات سیدہ کی ہے. اللہ ثابت کرے گا کہ کائنات سیدہ کی ہے. خاص قرب الہی رکھنے والی ذات، سرکار کو جو اللہ نے سجا کے دی ہو. جی ایک سنگین بات کرنے جا رہا ہوں، اللہ کرے میں منتقل کر پاؤں. اللہ سے وحی لے کر نبی تک پہنچانے کے کام جبریل کا نہیں تھا. ہاں جملہ پھر تکرار کر رہا ہوں، اللہ سے لے کر نبی تک پہنچانے کا کام جبریل کا نہیں تھا، نبی تک پہنچانے کا کام جبریل کا تھا. اگر اللہ سے لے کر نبی تک پہنچانے کا کام جبریل کا ہوتا تو معراج کے موقع پر کیوں کہتے کہ اگر آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا؟ مولانا صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. جی نبی تک پہنچانے کا کام جبریل کا ہے. قرآن سرکار کے حوالے جبریل لاتے رہے، مگر اللہ سے لینے کا کام جبریل کا نہیں تھا. جو اللہ اور جبریل کے درمیان واسطہ ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اللہ اکبر.
اے میرے حبیب، اے میرے حبیب، آ جاؤ معراج پر، ہم تمہیں فاطمہ دینا چاہتے ہیں۔ سارا قرآن یہاں بھیجا، فاطمہ لینے آؤ۔ اچھا، سبحان اللہ کہنے میں آپ کو ہی فائدہ ہے، تسبیح ہے نا اللہ کی۔ تو میں 8-10 چہرے تو دیکھ رہا ہوں جو مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے۔ البتہ خوف اس بات کا ہے، بہت سے لوگ آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو برابر والے کی کوہنی لگے تو گر جائیں، تو ذرا تھوڑا ہاں ہوں کرتے رہیے۔ اللہم صل علی، سبحان اللہ، اور صلوات پڑھ لیجئے، سنی بھی ہیں تو سنیوں والی پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وسلم علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل وارحم محمد وآل محمد کافضل ما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ صلوات سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صلوات ہماری بھی ہے۔ ہم اس صلوات کا جو نچوڑ ہے وہ پڑھتے ہیں، اس صلوات کی جو جان ہے نا وہ ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ہمارے بھائی جو ہے وہ مطول پڑھتے ہیں، ہم مختصر پڑھتے ہیں، صلوات وہ بھی ہے، صلوات یہ بھی ہے۔ اچھا، نماز جنازہ میں تو ہم بھی وہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ تھوڑا سا مجھے زیادہ گھور رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سبحان اللہ بول دیں، اس سے اللہ کی تسبیح ہوگی اور اللہ راضی ہوگا جی۔ اور ہم جب اچھی بات کوئی سنتے ہیں تو سبحان اللہ کہہ کر اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ میری صحت میں اضافہ نہیں ہوگا جی، آپ کی تسبیح کا ثواب ہوگا۔ آگے بڑھوں؟ عزیزان گرامی، سرکار کو معراج پر بلایا گیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ بابرکت ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک مبارک ماحول میں، بارکنا حولہ، ایک مبارک ماحول میں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی آیات میں سے آیت دکھائیں۔ معراج کا مقصد واضح ہو رہا ہے، سرکار کو بلایا کیوں گیا ہے؟ ہم من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی آیات میں سے آیت دکھائیں۔ اب یہ آیت ہے سورہ مبارکہ اسراء کی آیت ہے، سورہ النجم کی آیت کو پلس کیجئے اس کے ساتھ۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو اپنی سب سے بڑی آیت دکھائی۔ ایک آیت میں کہا کہ ہم لے گئے تاکہ اپنی آیات میں سے آیت دکھائیں، دوسرے سورے میں فرمایا کہ ہم نے اپنے مصطفیٰ کو سب سے بڑی آیت دکھائی۔ آیات ربہ الکبریٰ، انہوں نے دیکھا، لقد رأى، انہوں نے دیکھا، مصطفیٰ نے دیکھا، کہا ہم دکھائیں گے، دوسری آیت کہہ رہی ہے انہوں نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی سب سے بڑی آیت کو۔ سیدہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہیں انا آیت اللہ الکبریٰ، میں اللہ کی سب سے بڑی آیت جی۔ میں اللہ کی سب سے بڑی آیت کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے جی۔ معراج پر آیت دکھائی۔ اب وہ آیت جو دکھائی تھی، کہا میرے حبیب 40 دن تک شہر سے دور غار حرا، ہر جگہ ہر سواری نہیں اترتی، جہاز ہر روڈ پر نہیں اترتا، اس کے لیے خاص رن وے بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے اس روڈ پہ اتر جائے گا، یہ روڈ کو بٹھا دے گا، پہلے ظرف کو آمادہ کیا جائے، پھر مظروف کو ڈالا جائے۔ ہر ظرف میں ہر مظروف نہیں آتا۔ اللہ اکبر جی، یہ ظرف کتنا سنگین، ثقیل، قابل، لائق ہے کہ کبھی قرآن اس میں آتا ہے تو کبھی فاطمہ اس میں آتے ہیں۔ مصطفیٰ سرکار کا قلب، علامہ اقبال روزانہ صبح کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک دن ان کے ابا ان کے برابر سے گزرے، بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا ابا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا یہ قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے، مصطفیٰ کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا اسے۔
کہنے لگے کیا مطلب ہے؟ پھر ہم قرآن نہ پڑھیں؟ کہا نہیں پڑھو ضرور، مگر قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ۔ حسین جملہ ہے، بڑا پیارا جملہ ہے۔ علامہ نے کہا ابا قلب مصطفیٰ میں جگہ کیسے بنے گی؟ کہنے لگے فاطمہ کو راضی کرو۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یہ ہر جگہ ہر چیز قرار نہیں دی جاتی۔ سیدہ کا نور اترنا ہے، اے میرے مصطفیٰ 40 دن چلا کرو۔ سرکار نے 40 دن تک غار حرا میں عبادت کی، روزہ رکھا، نمازیں پڑھیں، سجدے کیے، اللہ کا ذکر کیا۔ 40 دن کے بعد جبریل نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ جنت کے درخت شجرہ طوبہ کا پھل اللہ نے بھیجا ہے، آپ یہ پھل تناول کر لیجئے۔ جبریل یہ شجرہ طوبہ کیا ہے؟ اگر نبی نے سوال نہ کیا ہوتا تو روایت کیسے بنتی، اور روایت نہ بنتی تو آج بیان کیسے ہوتی؟ اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ پتہ نہیں ہے، اس لیے پوچھ رہے کہ ہمیں پتہ ہو جائے۔ فرمایا جبریل یہ شجرہ طوبہ کیا ہے؟ فرمایا غرس اللہ بیدہ، یہ جنت کا ایک واحد درخت ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے، اور جنت کی ساری نہریں اسی درخت سے نکلتی ہیں۔ دودھ کی نہر اسی سے نکلتی ہے، شہد کی نہر اسی سے نکلتی ہے، شراب طہورہ کی نہر اسی سے نکلتی ہے، آب زلال کی نہر اسی سے نکلتی ہے۔ پورے جنت کو سیراب کرنے والی نہریں وہ اسی درخت سے نکلتی ہیں، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ اور اس درخت میں ایک ہی پھل نکلا ہے جسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اس پھل کو کھا لیجئے، اللہ نور سیدہ منتقل کرنا چاہتا ہے۔ سرکار نے جب اسے دو نیم کیا تو اس میں سے نور نکل رہا تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ نور فاطمہ ہے۔ سرکار نے اسے تناول فرمایا، سنگینی محسوس کی۔ قرآن پہاڑ پر اترے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے جی، سیدہ کا وجود قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ یہ قلب مصطفیٰ کے اوپر اترا ہے۔ قلب مصطفیٰ ہم وزن جی، ہم وزن۔ سرکار دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں نا، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ کیا کہا اسے؟ انی تارک فیکم الثقلین، دو بھاری چیزیں۔ تو کتنی بھاری ہیں؟ تو قرآن نے بتا دیا نا کتنی بھاری ہیں۔ اگر پہاڑ پر اتریں تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ قرآن اتنا بھاری ہے، قرآن اتنا وزنی ہے، مگر یہ قلب مصطفیٰ پہ اترا تو قرآن سے زیادہ سنگین وجود سرکار کا ہے۔ توجہ ہے؟ یا ہم وزن کے ساتھ رہتا ہے، یا کم وزن سنگین وزن کے ساتھ رہتا ہے۔ بڑا وزن چھوٹے وزن کے ساتھ نہیں رہتا، ایسا ہی ہے۔ قرآن مجید سرکار کے قلب پہ اترا، قرآن کا وزن کم ہے، مصطفیٰ کا وزن زیادہ ہے، یہ تو طے ہے۔ اور اب جو سرکار پر اتر رہے ہیں، کبھی پشت پر حسین اتر رہے ہیں، تو یاد رہے کہ یہ جو سر اٹھ نہیں رہا وہ اس وجہ سے بھی نہیں اٹھ رہا کہ ہم وزن پہ بیٹھا ہے۔ حقیقت ان کی ایک ہی ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اب سمجھ میں آتا ہے نبی سیدہ کے آنے پہ کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ ہم وزن آ رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔
صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ مجھے اے میرے مصطفیٰ نور فاطمہ ہم منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار کے وجود مبارک میں نور سیدہ منتقل ہوا، زمین پر تشریف لے گئے، حضرت خدیجہ کے ہاں نور منتقل ہوا۔ جی قیامت کا علم ہمیں نہیں، شب قدر کا علم ہمیں نہیں، ائمہ کی ولادت کا علم ہمیں نہیں۔ جی لفظ ولادت سے میں کہہ رہا چڑے نہیں، مگر لفظ مشترک ہے، معنی مشترک نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے آپ کو بھی شہید کہا ہے، مولا علی کو بھی شہید کہا ہے، ہمارے شہید محمد علی، ڈاکٹر محمد علی بھی شہید، شہید سپر جعفر بھی شہید۔ تو کیا اللہ شہید اور شہید محمد علی شہید ایک جیسے ہیں؟ معاذ اللہ، لفظ تو ایک ہی ہے۔ اللہ عالم، مولا علی عالم، مولانا عالم، تو ایک جیسے ہیں معاذ اللہ، لفظ مشترک ہے، معنی مشترک نہیں ہے۔ اہل بیت کی ولادت، ہماری ولادت، لفظ مشترک ہے، معنی مشترک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نجاست ہے، وہاں طہارت ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ جی قرآن میں حضرت عیسیٰ کی ولادت کے لیے بھی لفظ ولادت آیا ہے، حضرت یحییٰ کی ولادت کے لیے بھی لفظ ولادت آیا ہے۔ تو یہ لفظ چڑھنے والا نہیں ہے، ہاں ظہور اچھا ہے مگر ولادت بھی برا نہیں ہے، معنی مختلف ہیں، مصداق مختلف ہے۔ جی تیسری چیز ولادت احوال ائمہ ہمیں نہیں پتا، اور چوتھی چیز جس کا ہمیں نہیں پتا وہ ہے عظمت فاطمہ۔ انا لیلۃ القدر، بی بی فرماتی ہیں میں شب قدر ہوں، اور تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ ہم نہیں پہچان سکتے کہ سیدہ کیا ہے جس کا نام ہی فاطمہ ہو۔ فاطمہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو فتمت محبی، فتمت ان معرفتہا، فاطمہ اسے کہتے ہیں جس کی معرفت سے ہمیں علیحدہ کیا گیا۔ تمہارے بس کی نہیں ہے، تمہارے بس کی نہیں ہے کہ تم فاطمہ کو پہچان سکو۔ جی سرکار تشریف لائے، سیدہ میں نور منتقل ہوا بی بی میں، اور بی بی فرماتی ہیں کہ جب پورے مکے کی عورتوں نے میرا بائیکاٹ کر دیا کہ تم نے ایک یتیم سے شادی کر لی، سوشل بائیکاٹ تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا، تو بی بی فرماتی ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، اس لیے کہ میں اکیلی کہاں تھی۔ ایک دن میں نے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں کوئی پریشان نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ جو بچی میرے ساتھ ہے یہ تو مجھ سے باتیں کرتی ہے، اور یہ مجھ سے کہتی ہے یا امی لا تحزنی ولا ترہبنی ان اللہ مع ابی، اے اماں گھبرانا نہیں، اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ اکبر، انا اعطیناک الکوثر۔ دیر ہو گئی نا بہت؟ مصائب تو مجھے پڑھنے نہیں ہے، تو مصائب کا دورانی ابھی فضائل میں لے لوں؟ جی توجہ کر رہے ہیں عزیزان گرامی؟ بی بی فقیر بن جائیے بی بی کے نام پہ۔ جتنا سیدہ کے آگے جھکیں گے نا اتنا اہل بیت راضی ہوں گے۔ اس میں اعظم ہے فاطمہ، لفظ فاطمہ اس میں اعظم ہے۔ زبان تھوڑی سی میری بہتر ہو جائے، کردار کی توتلاہٹ ختم ہو جائے، تو اس نام کے پکارنے سے تالے کھل سکتے ہیں۔ وہ میرے رزق کا تالا ہو، وہ میرے علم کا تالا ہو، وہ میری تقدیر کا تالا ہو، سارے تالے کھل جائیں گے اس نام سے۔ بس ذرا کردار کی توتلاہٹ ٹھیک کر لوں، جی تو بولوں گا فاطمہ تو فوراً اثر ہوگا۔ دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پہ فخر کرتی ہیں، یہ وزیر اعلیٰ کی بیوی ہے، یہ گورنر صاحب کی زوجہ ہے، یہ خاتون اول ہے، صدر مملکت کی زوجہ خاتون اول۔ جی مجتہدین کی، علماء کی، افسران کی زوجائیں اپنے شوہروں پہ فخر کرتی ہیں، اور دھیمے سے کہہ دیتا ہوں اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ ہم نے ایک محترمہ سے کہا میں دعا کروں آپ دونوں جنت میں بھی ایک دوسرے کے میاں بیوی رہیں، کہنے مولانا بد دعا نہیں کریں۔
یہ جو ان کو 40 سال سے برداشت کر رہی ہوں، تو آپ وہاں بھی چاہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہی رہیں؟ تو یہ بھی ذرا کوئی پوچھے تو صحیح نا، پتہ نہیں عورتیں سن رہی ہیں یا نہیں. تو اچھا، دو طرفہ ہے معاملہ. کبھی یہ انہیں برداشت کرتے ہیں، کبھی وہ انہیں برداشت کرتی ہیں. البتہ رشتہ بڑا مشکل ہے. یہ واحد رشتہ ہے جو قریب ترین بھی ہے اور دور ترین بھی ہے. ایک ساتھ رہتی ہے مگر دماغ نہیں ملتا. اور میری اور آپ کی بات نہیں کر رہا میں جنرل عمومی بات کر رہا ہوں. بڑے بڑے لوگوں کا حال ایسا ہی ہے. یہ بڑے بڑے جو میجر کرنل جنرل ہوتے ہیں نا، گھر میں جا کے ٹوپی ان کے سامنے رکھتے ہیں. توجہ ہے؟ اور ایسا رشتہ ہے، تھک تو نہیں رہے، اور ایسا رشتہ ہے کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے شوہر کو نہیں مانتی. جی، ڈاکٹر صاحب اپنے بچے کی بیماری پر نسخہ لکھنے بیٹھے. بیگم صاحبہ نے دور سے دیکھا کہ کچھ لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ کہا تمہیں پتا نہیں عمران بیمار ہے، دوا لکھ رہا ہوں. کہا نہیں، اپنے دوست سے مشورہ کیجئے. ارے ساری دنیا ہمیں دکھاتی ہے، ہمارے مطب پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور تم کہہ رہی ہو کہ ہم اپنے فلاں دوست سے مشورہ کروں گا. نہیں، آپ نے فلاں کو بھی دوا دی تھی، آج تک اچھا نہیں ہوا. جی، انجینئر صاحب اپنے پلاٹ کے پیر لکیریں کھینچنے بیٹھے کہ ایسا مکان بنا لیتے ہیں. محترمہ نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہ وہ اپنا پلاٹ ہے نا، اس کو بنانے جا رہے ہیں، نقشہ بنا رہا ہوں. نہیں بھائی نہیں، آپ فلاں دوست سے پوچھئے. ارے بھائی، ہم نقشے ہم سے دنیا بنواتی ہے، ہم اپنے گھر کا نقشہ خود نہیں بنائیں گے؟ نہیں، آپ نے فلاں کا گھر بھی بنایا تھا، ان کی دیوار ٹیڑھی لگتی ہے. عیب نکال دیا. جی، ایک سنیاسی بابا اپنی بیوی کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. دیکھا تھا آج ایک آدمی ہوا میں اڑ رہا تھا؟ کہنا ہاں، میں آنگن میں بیٹھی تھی، صحن میں بیٹھی تھی چارپائی پہ، ایک آدمی اڑتا ہوا گیا. کہا وہ ہم ہی تو تھے. کہنا جب ہی ٹیڑھے اڑ رہے تھے آپ. اچھا، ممکن ہے کہیں سے آواز آ جائے مولانا اپنا بھی تو حال بتائیے. تو حال تو ہمارا بھی اچھا نہیں ہے. ہم نے شالیمار میں مسجد علی میں مجلس پڑھی، خطاب کیا، محترمہ بھی سن رہی تھی. جی، اب ہم گھر میں جب پہنچے تو ان کے سامنے سے 4 دفعہ گزرے کہ آپ تعریف کر دیں کہ مجلس بڑی اچھی پڑھی. ہم نے 4 دفعہ گزرنے کے بعد خود ہی نکٹے ہو گئے. ہم نے کہا آج مجلس میں نہیں تھی کیا آپ؟ کہنا تھی. میں نے کہا تو کیسی رہی مجلس؟ کہنا وہ تعریف کرے جو آپ کو جانتا نہ ہو. تو حال تو ہمارا بھی اچھا نہیں ہے، یعنی بیگمات کے حوالے سے. جی، تو بیوی جو ہے نا بہت مشکل سے مانتی ہے. قربان جائیں جناب خدیجہ پر. سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے بتایا سچا نبی ہے. صلوات پڑھیں مادر زہرا پر. دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پر فخر کرتی ہیں. تاریخ ابدیت، تاریخ زوجیت میں پہلا جوڑا ہے جو شوہر فخر کرتا ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں. میرے لیے عزت ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں. اب 1 گھنٹہ ہوا ہے، مجھے 15 منٹ اور پڑھنے دیجئے. جی نہیں، یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے. کوئی دور کا ایگزاسٹ فین یا کوئی پنکھا چلا دیجئے. میں آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں. ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ آتے ہوئے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات پہ. اس سے بھی بلند صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ایک ایک حاجت ذہن میں رکھ کر، ایک ایک حاجت، اور بڑے لوگوں سے بڑی چیزیں مانگی جاتی ہیں، بی بی سے چھوٹی چیز نہیں مانگیے گا. ایک ایک حاجت ذہن میں رکھ کر بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد.
توجہ ہے آپ حضرات کی؟ عزیزان گرامی، جی حضور بس بہت شکریہ. واحد جوڑا ہے. شام کے حاکم نے مولا علی کو خط لکھا کہ میں بھی بڑے خاندان کا ہوں، آپ بھی بڑے خاندان کے ہیں، آپ میں اور مجھ میں جھگڑا، لڑائی، جنگ نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے تو نثر میں خط لکھا تھا، مولا علی نے نظم میں جواب دیا. کمال علم علی، جو مولا علی نے نظم میں جواب دیا نا، اس کے شاید کوئی 20 شعر ہیں مولانا، آپ جانتے ہیں. آیت اللہ فضل کمپانی نے اسے علی مظہر کبریا نامی کتاب میں آخر میں ان پورے کلام کو، مولا کے منظوم کلام کو لکھا ہے. میرے بچے بس اب کافی ہے، ایک منظوم کلام لکھا ہے، اور اس میں سے جو میرے مطلب کے، اس وقت میرے مطلب کے اشعار ہیں، جو میرے مطلب میں ہیں، جو میرے بیان میں ہیں، وہ 2-3 شعر سن لیجئے مولا علی کے. مولا علی فرماتے ہیں: سبقتکم الی الاسلام ترا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا محافظ تھا. سبقتکم الی الاسلام ترا، پہلا مصرع بھی حسین مصرع مولا کا، علی کا کلام بھی علی ہوتا ہے، اور دوسرے مصرعے کا تو جوابی اور اندازی کچھ اور ہے. سبقتکم الی الاسلام ترا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا محافظ تھا. مقرن بالنبوۃ بطن امی، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے. مقرن بالنبوۃ بطن امی، بطن ام میں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. جی. وجعفر الذی یضحی ویمسی، وہ جعفر طیار جو صبح شام یطیر مع الملائکۃ ابن امی، وہ جعفر طیار جو صبح شام فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتا ہے، وہ میرا ماجایا ہے، وہ میرا بھائی ہے. جی. اللہ اکبر. تیسرا شعر سنیں، فرماتے ہیں: وَسِبْطَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا، میں کہتا ہوں لاکھوں کلام، لاکھوں قصیدے قربان مولا کے ایک مصرے پر. وزن جو مولا کے ایک مصرے کلام کا وزن نہیں ہے. کیا ہے؟ وَسِبْطَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا، نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. وَسِبْطَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا، میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں. اللہ اکبر. فَمَن مِنْكُمْ سَهْمٌ كَسَهْمِي، کون ہے دنیا میں جو میرے برابر آ کے پرواز کرے. وَبِنْتَ مُحَمَّدٍ، جو میرے شاہد مثال، وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سُكْنَا وَعُرْسَا، اور نبی کی بیٹی میری زوجہ ہے. میرے لیے اعزاز ہے کہ نبی کی بیٹی میری زوجہ ہے. مَسُوتٌ لَحْمُهَا بِلَحْمِي وَدَمِي، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کی خون اس کا میرا خون ہے. فخر کرتے ہیں مولا علی، ساری کائنات کے لیے مشکل کشا علی، علی کے لیے مشکل کشا زہرا. ایسا حسین جوڑا. میری خوش قسمتی کہ مجلس محفل میں جوان زیادہ ہیں، اور جو بزرگ ہیں وہ بھی بہرحال ایمان کی توانائی سے جوان ہیں، لیکن جوانوں کی تعداد الحمدللہ اکثریت میں ہے. تو امیدوار بھی ہیں اور یہ حادثے کا شکار ہے. بھائی لپٹی بھی بات کروں گا، کسی کو پوری سمجھ میں نہ آ جائے. جی. تو امیدوار بھی ہیں. خبردار، شادی کرتے وقت خیال رہے کہ جس کا انتخاب کر رہے ہیں
شادی تسکین نفس اور تسکین جنس کا نام نہیں ہے. شادی تعمیر سماج ہے جی. اور اچھی طرح سوچ سمجھ کے گوری چمڑی کے اوپر نہ جائیے گا, چال ڈھال پہ نہ جائیے گا جی. کردار دیکھیے گا, اور سب سے بڑا کردار حب زہرا ہے, جس کے دل میں اہل بیت کی محبت پہلا معیار یہ ہونا چاہیے. اب اپنے آپ کو تسلی دے رہے تھے مولانا میں شیعہ کر لوں گا, کیا معلوم تمہیں سنی کر دے وہ. نہیں, ہم کیسے سنی ہو جائیں گے؟ اچھا نہیں ہو گئے جی. کہ مولانا شیعہ سنی تو شیعہ ہوتے ہیں, شیعہ سنی نہیں ہوتے. میں نے تو بہت شیعہ دیکھے جو سنی ہوتے ہیں. وہ کہنے لگے جی کہاں دیکھ لیا آپ نے؟ میں نے کہا ہماری 21ویں گریڈ کے افسران, یہ 19ویں گریڈ کے افسران, یہ ہمارے وزراء, یہ ہمارے پولیٹیشنز جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. یہ شیعہ سنی نہیں ہوتا. پیسے کی خاطر, دنیا کی خاطر, کرسی کی خاطر. دو لوگوں کو تو مولا علی کا نام ہی نہیں لینا چاہیے, ایک بزدل کو, ایک کنجوس کو. کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ پیسے کی خاطر ہاتھ باندھ لیے, کرسی کی خاطر ہاتھ باندھ لیے. مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں کربلا میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. واللہ مجھے وہ سنی بڑا پیارا لگتا ہے جو مشہد مقدس میں امام رضا کے حرم میں لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے کہ میں نے جو دین سمجھا ہے اس پر عمل کر رہا ہوں. اور دوسرا پیغام یہ دیتا ہے شیعوں سے ڈرا نہیں کرو, یہ مارتے نہیں ہیں, اسے کوئی خوف نہیں ہوتا, وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے, مگر وہ شیعہ بہت برا لگتا ہے جو خاندانی شیعہ ہے مگر جی وہ کرسی بچانی ہے. تمہیں کیا پشیمانی ہے مولا علی کا نام لینے سے؟ تم علی الولیہ پڑھ کر پشیمان ہو, نادم ہو. دور بدل گیا, وہ دور بھی نہیں تھا, میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں. وہ دور بھی نہیں تھا اس طرح کی حرکتوں کا. اچھا جو زیادہ باتیں کرتے ہیں نا کہ تقیہ نہیں کرنا چاہیے, خود جب کسی ایسے منزل پر جاتے ہیں تو یا تو دائیں بائیں ہو جائیں گے یا ہاتھ باندھ لیں گے. فخر کے ساتھ ہاتھ کھولو, تم امام جعفر صادق کے چاہنے والے ہو. جی اگر ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو وہ علیحدہ بات ہے, سمجھ لینا چاہیے کسی کے پاس جا کر کہ بھئی ہاتھ کھولتے کیوں ہیں. ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں, شیعہ ہیں, خاندانی شیعہ ہیں, دادا پردادا سے شیعہ ہیں, وزیر بھی رہے, پاکستان کی کئی پوسٹوں پہ وزارتوں میں رہے. پچھلے دنوں انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی میں سجدہ نہیں رکھتا, کیونکہ نبی نے خاک پہ سجدہ, کربلا تو نبی کے بعد ہوئی ہے, تو نبی نے پھر خاک پہ سجدہ تو نہیں کیا ہوگا, وہ تو کربلا کے بعد خاک آئی ہے. میں نے کہا یہی آپ کی غلط فہمی ہے. اور اچھا اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں نا, ان کے مزاج میں بولنا ہے, سننا نہیں ہے. اپنے آفسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, اپنے ماتحتوں کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں, تو بول بول کر ان کو اتنی عادت ہو گئی ہے کہ دوسرے بھی چپ رہتے ہیں کہ بھئی انہی کو بولنے دو, تو وہ سننے کے تو عادی نہیں ہے. تو خدا کے لیے اچھا الحمدللہ اس وقت ہماری یہ پوزیشن بھی ہے کہ پاکستان کے جنرل, پاکستان کے وزراء, پاکستان کی شخصیات, تھوڑا سا دل ان کا ہمارے اوپر آیا ہوا ہے, تو ہم بھی اپنا کام پورا کر رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے جی میں سجدہ نہیں رکھتا. تو میں نے کہا آپ شیعہ نہیں ہیں؟ کہنے لگے شیعہ ہوں, کھلا شیعہ ہوں, عزادار ہوں, ماتمی ہوں, گھر کی عزاداری ہے, خاندانی عزادار ہوں, خاندانی شیعہ ہوں, سجدہ نہیں رکھتا. میں نے کہا کیوں نہیں رکھتے؟ کہنے لگے نبی نے کس پر کیا ہوگا سجدہ؟ میں نے کہا خاک پر. کہنے لگے کربلا تو نہیں تھی؟ میں نے کہا کربلا تھی. کربلا تو حضرت آدم کے زمانے سے ہے. کربلا کی زمین پر تو حضرت آدم کو اللہ نے بھیجا, حضرت نوح کو بھیجا, حضرت ابراہیم کو بھیجا, ہر نبی کو کربلا بھیجا, اور ہر نبی کا ایک قطرہ صحیح کربلا میں گرایا. ٹھوکر لگی, سر پھٹا, گھٹنا چھلا, پیر کے انگوٹھا چھلا, خون کا ایک قطرہ ضرور نکلا ہے ہر نبی کا. اور جب وہ پوچھتے تھے یا اللہ ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے, کہ نہیں خطا نہیں ہوئی, حسین کا خون یہاں گرے گا, تمہارا ملا رہا ہوں.
تو پہلی بات تو یہ کلیئر رہے کہ کربلا امام حسین نے ڈھونڈی ہے، کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈا ہے، کربلا پہلے سے تھی۔ رہ گئی بات خاک پر سر رکھنے کی، تو نبی نے خاک پر سر رکھا۔ صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ سُجَّدًا، اللہ نے میرے لیے خاک کو سجدگاہ بنایا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت۔ محدث دہلوی تو شرح صحیح بخاری کے اندر حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ جو شیعہ حضرات ٹکیا بنا کر اس پہ سر رکھتے ہیں نماز میں، سجدے میں، شیعہ حضرات جو مٹی کا ڈھیلا رکھتے ہیں، یہ نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ جی ہاں، صحیح بخاری کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ شیعہ نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ تو خاک پر سجدہ تو سرکار بھی کرتے تھے۔ پھر میں نے ان کو ایک مولا علی کا فرمان سنا دیا، جس کے بعد ان کا پیغام آیا کہ جی اب کلیئر ہو گیا اور اب میں سجدگاہ رکھا کروں گا۔ وہ یہ کہ مولا علی سے پوچھا گیا، یا علی، ہر رکعت میں قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدے دو کیوں ہیں؟ فلسفہ احکام، مولا سجدے دو کیوں ہیں؟ تو مولا نے قرآن کی آیت پڑھی کہ سجدے دو اس لیے ہیں کہ جب تم پہلا سر سجدے میں رکھتے ہو، پہلے سجدے کے لیے سر رکھتے ہو خاک پر، تو قرآن پکار کر کہتا ہے منہا خلقناکم، تم اسی مٹی سے بنے ہو۔ اور جب دوبارہ سر رکھتے ہو تو آیت آگے بڑھتی ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی مٹی میں واپس جاؤ گے۔ تو پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان مختصر سا قیام ہے جسے زندگی کہا جاتا ہے۔ بہت عمدہ، بہت شکر گزار ہوں۔ بس ایک جملہ میرا بھی اس میں، مولا کا فرمان یہاں رک گیا۔ یہ جو دو سجدوں کے درمیان مختصر قیام ہے، اسے زندگی کہتے ہیں، جو استغفار پر مشتمل ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ جی مولانا، پہلا سجدہ ولادت کی یاد، دوسرا سجدہ موت کی یاد۔ خاک پر سر رکھو گے تو یاد آئے گا مٹی سے بنے ہو۔ مولا علی نے فلسفہ بیان کیا، خاک پر سر رکھو گے تو یاد آئے گا مٹی میں واپس جانا ہے۔ دقت فرمائی آپ نے۔ تو بچوں سے کہہ رہا تھا کہ انتخاب کرتے وقت ذرا کہیں ایسا نہ ہو کہ برعکس ہو جائے، تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا کہ میں تو شیعہ کروں۔ اچھا کوئی ہے اتنا ہنرمند تو حرام نہیں ہے۔ جی ایک سنی بچی نے ایک یونیورسٹی میں مجھ سے سوال کیا، یوم حسین کے لیے ہم گئے تھے، کہہ لیں جی آپ مولوی حضرات سنی شیعہ کی شادی کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا تم نے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ پنجابی اور سندھی کی شادیاں کیوں نہیں ہوتی، پٹھانوں کی اور بلوچوں کی شادیاں کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ثقافتیں مختلف ہیں، رہن سہن مختلف ہے، انداز زندگی مختلف ہے۔ تو یہی جواب تمہارے لیے ہے۔ وہ ماتم کرتا ہے، یہ ماتم نہیں کرتی۔ وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتی ہے، یہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں۔ تو روزانہ کی الجھنیں تو حرام نہیں ہے، شادی ہو سکتی ہے۔ اگر اتنے کارنامہ، اتنی ہمت ہے کہ تم کچھ کر جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جذبات کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ تو شادی کے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ کف کا ہونا ہے۔ مولانا کف کیا ہے؟ تو ایک کونے سے آواز آئی ایک مولانا کی کہ کف کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر ایم اے پاس ہے تو یہ بھی ایم اے ہونے چاہیے کم سے کم۔ لڑکی اگر مثال کے طور پر فرض کیجئے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے تو لڑکے کو بھی کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے، تھوڑا زیادہ ہو تو بہتر ہے۔ جی وہ کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے تو یہ بھی بہرحال اسٹیٹس، پیسہ، دولت، مکان، گاڑی، بنگلہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ کف ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں یہ کف نہیں ہے، کف ہے ایمان، دونوں کا ایمان اچھا ہونا چاہیے۔ تو میں نے مولانا سے کہا مولانا میں آپ سے بہت زیادہ متفق نہیں ہوں، دنیا میں کوئی دو آدمی تو دکھائیے جن کا ایمان ایک جیسا ہو، برابر کے ہے ہی نہیں کوئی۔ جی پھر تو کسی نبی کے کف نہیں تھا، کسی میں دم ہے کہیں؟ حضرت خدیجہ، حضرت ابو ذر اور حضرت سلمان کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے، تو ایمان ایک جیسا کیسے ہوگا؟ تو یہ مجھے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے تو بہت اچھا ہے، قریب تر تو آ گیا ہوں، لیکن یہ آئیڈیل بات نہیں ہے، جی مثالی بات نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی جوڑا کف کی بنیاد پر نہیں بنا،
بی بی خدیجہ پر میرے ماں باپ قربان، مگر کیا وہ نبی کے برابر تھی؟ کوئی جوڑا دنیا میں برابری کی بنیاد پر نہیں بنا۔ بہت دیر لگا دی ایک جملے کو کہنے میں، کوئی جوڑا برابری کی بنیاد پر نہیں بڑھا، ایک جوڑا برابری کی بنیاد۔ وہ علی و بطول کا جوڑا ہے، سبحان اللہ۔ وہ سیدہ اور مولا علی کا جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر ہے۔ علم جتنا علی کا ہے اتنا ہی زہرا کا ہو تب تو کف کہلائیں گے۔ شجاعت جتنی علی میں ہے اتنی زہرا میں ہو، سخاوت جیسی علی میں ہے ایسے ہی سیدہ میں ہو، تبھی تو کف کہلائیں گی۔ دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، ہر باب میں سیدہ علی کے برابر۔ ایک رہ جاتا ہے طہارت کا مسئلہ، سیدہ طہارت میں بھی علی کے برابر ہے، سیدہ طہارت میں بھی علی کے برابر ہے۔ یہ واحد کائنات کی بی بی ہے جس کی نماز نہیں چھٹتی۔ میڈیکل دنگ ہے، شریعت خاموش ہے، تجربات مبہوت ہیں، مشاہدات گونگے ہیں کہ کسی بی بی کے بچے کی آمد ہو اور وہ فوراً نماز پڑھے۔ صرف جناب زہرا ہیں، یہاں امام حسن کی آمد ہوئی وہاں نماز ظہر پڑھ کر بتائی۔ جس کے نجاست کا گزر نہ ہو اسے بطول کہا جاتا ہے۔ ہر اعتبار سے مولا علی کے برابر۔ جی مجھے اندازہ ہے کہ بہت دیر ہو گئی، مگر آپ کا شوق، آپ کا ولائی سماعت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں ایک مرحلہ اور آگے آ جاؤں۔ یہ بہت سنا کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ جی فلاں صاحب کی بیٹی کا رشتہ فلاں صاحب کے بیٹے سے ہو گیا، دونوں خوبصورت بھی ہیں، دونوں پڑھے لکھے بھی ہیں، دونوں خاندانی بھی ہیں، بھائی دیکھو کتنا اچھا جوڑا ہوا۔ رشتے تو آسمان پر بنتے ہیں۔ اگر رشتے آسمان پر بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ رشتے آسمان پر نہیں بنتے، رشتہ آسمان پہ بنا ہے۔ صرف ایک رشتہ ہے جو آسمان پہ بنا ہے، وہ مولا علی اور جناب زہرا کا رشتہ ہے۔ اللہ نے عرش پر نکاح پڑھایا۔ اندازہ ہو رہا ہے مجھے پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے مگر آپ رشتہ صرف ایک آسمان پہ بنا ہے، وہ بی بی کا مولا علی سے۔ 70,000 فرشتوں کو اللہ نے گواہ بنایا۔ تھک کر نہیں سنے مجھے، خود نکاح اللہ نے پڑھایا، خود نکاح اللہ نے پڑھایا۔ فاطمہ، اچھا میں جب روایت پڑھ رہا تھا تو ایک عجیب چیز کی طرف توجہ ہوئی، اور وہ یہ کہ اللہ نے نکاح پڑھانے کے بعد بتایا فاطمہ میں نے تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر دیا۔ میں اپنے استاد کے پاس گیا، میں نے کہا استاد پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے، تو انہوں نے مسکرا کے کہا راضیہ کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ جی اللہم صل علی سیدہ، میں نے تمہارا نکاح علی سے پڑھا دیا، بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ بی بی نے فرمایا میرے بابا کی امت کی بخشش، میں امت مصطفیٰ کو دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ جی مہر دیتا کون ہے؟ بولیے، دے دیا یا نہیں آپ نے؟ جواب دینے میں دیر کر رہے ہیں، نہیں دیا اس کا مطلب ہے۔
شوہر دیتا ہے نا. بڑے مرد ہیں بھائی, بیویوں سے معافیاں مانگتے ہیں, 5,000 روپے معاف کروا رہے ہوتے ہیں. یہ پرانے لوگ ہیں نا, مجھے معاف کریں گے جو بزرگ بیٹھے, یہ تو اچھے وقت کے چھٹے ہوئے لوگ ہیں. چھٹے ہوئے کہا ہے میں نے, جی میں اردو جانتا ہوں جی. یہ پرانے وقت کے چھٹے ہوئے لوگ ہیں, 5,000 2,000 ان کا مہر تھا جی, وہ بھی معافیاں مانگ کے معاف کرواتے ہیں. اور آج تو بچے بیچارے پھنس رہے ہیں, 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ. ایک میں نکاح پڑھانے گیا, 20 لاکھ نے مہر. میں نے کہا جی میں پہلے لڑکے سے بات کروں گا, یہ دے بھی سکتا ہے یا نہیں. کہنا مولانا خدا نہ کرے جو دے. کیا مطلب؟ کہنا طلاق تھوڑی ہونی ہے. یہ ہمارے ہاں غلط تصورات. میں نے کہا نہیں, میں لڑکے سے بات کروں گا. میں نے کہا تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ کہنا 3 لاکھ. میں نے کہا ہاں تم 1 سال کی جمع کر کے دے سکتے ہو, تمہارا پڑھا دوں گا 20 لاکھ کا, 20 لاکھ کا مہر. یہ مگر آج والے تو ذرا پریشان ہیں, بڑے بڑے مہر رکھے جا رہے ہیں. مگر یہ مرد کیسا ہے جو بیویوں سے معافیاں مانگ, پیسے معاف کرواتا ہے, معاف کر دو. اچھا بیوی بھی اسی میں خوش ہے, لیتی نہیں ہے تاکہ ہاتھ اوپر رہے جی. نو لے گی بھی نہیں, معاف بھی نہیں کرے گی. دیکھیں گے بعد میں بات ہو جائے گی, جلدی کیا ہے. وہ بیگم صاحبہ نے اپنا ہاتھ اوپر رکھا ہوا ہے, اور شاید یہ 5,000 پہ جتنا روپ سے رہتی ہیں, لاکھوں 5,000 روپے لے لی ہوں گے اب تک, مگر وہ 5,000 رکا ہوا ہے ابھی تک. بھائی مہر کون دیتا ہے؟ محفل پڑھ رہا ہوں اس لیے آپ کو ہنسا بھی رہا ہوں جی. مجلس میں یہ نہیں کرتا. آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ جی, توجہ ہے. تو مہر کون دیتا ہے؟ بول دیجئے, دے دیجئے گا. شوہر دیتا ہے نا. بخشوائے گا کون؟ بھائی مہر کون دیتا ہے؟ بی بی کا مہر ہے امت مصطفیٰ کی نجات. کون بخشوائے گا؟ بخشوانا تمہیں علی سے ہے جی. مشکل کشا تمہارا علی ہے, مانو گے 4تھے نمبر پر جی. عجیب داستان ہے. مولانا دیر مولا علی بخشوائیں گے, مولا کے ہاتھ میں جنت ہے جی. جنت کے دروازے کی کنڈی کی آواز بھی علی علی ہے. جنت میں جو ہوا چلتی ہے اس کی آواز سر نہیں ہے, علی علی ہے جی. جنت کے 8 دروازوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے. میرے بچے کتاب کا نام نوٹ کریں, جا کر اپنے بھائیوں کو سنائیں, بتائیں. فرائض الصمتین اہل سنت کی کتاب جی, جناب علامہ الجوینی کی کتاب جی. اس کے اندر لکھا ہے, نبی فرماتے ہیں میں جب معراج پر گیا تو جنت کی سیر کروانے جب لے جایا گیا تو جنت کے 8 دروازوں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. ایک سنی بھائی مجھ سے کہنے لگے آپ نے کلمہ بڑھا دیا. کہنے لگے آپ نے کلمہ بڑھا دیا. میں نے کہا نہیں, آپ نے گھٹا دیا. کلمہ یہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں, یہ جنت میں بھی یہی لکھا نظر آئے گا جی. اور جنت کے دروازے کی کنڈی اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء. جنت کے دروازے پہ سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. علی صفاح الذہب, جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے. آپ کے گھروں پہ بھی بیل لگی ہوئی ہے نا, کنڈی تو ہے. تو کنڈی بجتی ہے تو کوئی آواز تو آتی ہے, مگر اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. اب وہ آوازیں تو میں نکال کے بتاؤں گا نہیں, مگر کنڈی کی کوئی آواز تو آتی ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. یہ جنت ہے, نامفہوم باتوں کی جگہ نہیں ہے, نامفہوم محمل باتوں کی جگہ نہیں ہے. یہ جنت ہے, یہاں پر ہر بات کا مطلب ہے. اب جنت کی کنڈی علی صفاح الذہب, جب سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے, اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی.
جب جنت کی کنڈی جا جا کے لگتی ہے تو آواز بنتی ہے یا علی یا علی یا علی۔ علامہ محمد حسین طباطبائی کی خدمت میں علامہ علامہ جوادی عاملی تفسیر تسنیم کے مفسر علامہ محمد حسین طباطبائی کی خدمت میں گئے، کہنے لگے استاد جنت کے دروازے پر یہ حدیث میں نے دیکھی ہے، جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ تو بے ساختہ میرے استاد نے فرمایا، وہ کہتے ہیں بے ساختہ میرے استاد نے فرمایا کہ جس کے گھر جاؤ گے اسی کا نام تو لوگے۔ مہر زہرا مولا علی دیں گے۔ مامون الرشید کا دربار، میرے مولا تشریف فرما، روزانہ مختلف مذاہب اور ادیان کے لوگ مناظرے کے لیے آتے ہیں۔ ایک دن مولا نے فرمایا مخالفوں کو بلاؤ، زبان میں مخالف غیر شیعہ کو کہتے ہیں، کیا مخالفوں کو بلاؤ۔ مخالف جمع تھے تو ایک مخالف کی آواز آئی، کہنے لگا آپ کا عقیدہ ہے علی جنت و دوزخ کو تقسیم کریں گے؟ میرے مولا علی رضا نے فرمایا ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، نبی کی حدیث ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی آپ جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو برابر سے مامون الرشید کی آواز آئی، اے فرزند رسول مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ تو مولا علی رضا نے فرمایا میں ایک اور حدیث تمہیں سناتا ہوں جو اس حدیث کو سمجھائے گی، جیسے قرآن کی آیت کو سمجھاتی ہے، ایسے حدیث کو حدیث سمجھاتی ہے۔ فرمایا ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں جو اسے سمجھائے گی۔ تمہیں یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، یہ حدیث تو سمجھ میں آتی ہے نا، یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر، یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے، تم سے نفرت کرنا کفر ہے۔ جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا، جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا۔ تو علی کی وجہ سے ہی تو جنت و دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں بات اپنی مکمل کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ محفل برخاست ہوئی، ابا سلط ہروی نے مولا رضا کی جوتیاں سیدھی کی۔ جوتیاں سیدھی کرنے والوں کو یہ بڑا دیتے ہیں، عزیزو تم 21ویں گریڈ کے 23ویں گریڈ ہوتا ہے، 22ویں گریڈ کے افسر ہو جاؤ تب بھی مجلس نہ چھوڑنا، نماز جماعت نہ چھوڑنا، نماز جمعہ میں جانا بند نہیں کرنا، افسر ہو گئے ہو نہیں۔ جتنا اللہ سے قریب رہو گے، جتنا اہل بیت سے قرب بڑھے گا، اتنا دولت بڑھے گی، اتنی عزت بڑھے گی۔ پیسے کی خاطر مجلس اور مسجد نہ چھوڑنا۔ پہلے تو برابر آتے تھے، اب کیونکہ گریڈ بڑھ گیا تو اب مجلس میں نہیں آتے۔ اچھا مجلس میں آ بھی جاتے ہیں تو پہلے حلقے میں ماتم کرتے تھے، اب کونے میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں۔ پہلے پورا جلوس کرتے تھے، اب آدھے میں سے واپس آ جاتے ہیں۔ پہلے کاندھا دیتے تھے تابوت کو، اب تابوت کو کاندھا نہیں دیتے۔ کیا تبدیل ہو گیا تمہارا؟ اہل بیت نے تمہاری مرادیں پوری کر دی تو تم دور ہو رہے ہو؟ نہیں عزیزان گرامی، ہمیں بہت ساری چیزوں میں رویوں کو بہتر اور مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ جو اس دروازے پہ جھکا رہتا ہے، خبردار، یہ کیا بات ہے کہ نیاز نظر نوکر بنائیں گے، بوفا سسٹم ہوگا، خادم کام کریں گے، نوکر کام کریں گے، ویٹر بلائے جائیں گے۔ نہیں، خود فرش کو سیدھا کرو۔ اہل بیت کے نام پر پکنے والی نیاز میں خود ہاتھ ڈالو۔ حسین کے عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرو۔ خاکساری کے ساتھ تم گورنر بھی بن جاؤ تو دروازے پہ کھڑے ہو کے حسین کے عزاداروں کا استقبال کرو۔ یہ تو نوکر فائدے میں جا رہا ہے، آپ سے تنخواہ بھی لے رہا ہے اور حسین سے شفاعت اور پیار بھی لے رہا ہے۔ خود کام کرنے کی ضرورت ہے، جوتیاں سیدھی کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ابا سلط نے جوتیاں سیدھی کی، کہ مولا یہی جواب تھا جو وہاں دیا آپ نے؟ فرمایا وہ ان کے لیے تھا، تمہارے لیے اور جواب ہے۔ کہ مولا کیا جواب ہے میرے لیے؟ فرمایا ابا سلط میرے جد علی محشر میں کھڑے ہوں گے اور جنت سے کہیں گے یہ میرا ہے، دوزخ سے کہیں گے یہ تیرا ہے۔
یا اللہ ہمارے بولنے سننے کو عبادت شمار فرما، سیدہ زہرا کو ہم سے راضی فرما، بی بی کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، مانیان حاضرین کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، میری قوم کے ان بچوں کا مستقبل بہتر فرما، بزرگوں کو صحت و سلامتی عطا فرما۔